مسئلہ نمبر 37، تجارت کی کثرت۔ تجارت اس قدر عام ہو جائے گی کہ لوگ لکھنا پڑھنا پسند نہیں کریں گے، یعنی لوگ، قیامت کی یہ بھی ایک علامت ہے کہ لوگ بزنس مائنڈڈ ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے پڑھنے لکھنے سے بہتر ہے کہ ڈائریکٹ تجارت کر لی جائے۔ ویسے بھی آج کل آپ دیکھیں پڑھنا لکھنا کوئی آسان نہیں رہا، اتنا مہنگا کر دیا ہے پڑھنا کہ ہر کسی کے لیے تو افورڈیبل بھی نہیں کہ وہ کوئی اچھی ڈگری حاصل کرے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑی بڑی ڈگریز لے کر لوگ جابس کے لیے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم پڑھنے لکھنے کے بجائے تجارت کر لیں، تو تجارت اس قدر عام ہو جائے گی کہ لوگ لکھنا پڑھنا پسند نہیں کریں گے۔ حضرت عمر بن تغلب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مال عام ہو جائے گا اور بہت بڑھ جائے گا، تجارت عام ہو جائے گی، علم ظاہر ہوگا، ایک آدمی مال فروخت کرے گا لیکن پھر انکار کر دے گا، کہے گا نہیں پہلے میں فلاں تاجر سے مشورہ کر لوں، یعنی بد عہدی کرے گا، یعنی اپنی بات سے پھر جائے گا، کمٹمنٹ سے ہٹ جائے گا اور ڈیل کینسل کر دے گا کہ پہلے میں فلاں سے مشورہ کر لوں، ہو سکتا ہے اس کو مزید کی تلاش ہو، تو اس طرح سے وہ بد عہدی کرے گا اور اپنے کمٹمنٹ سے پھر جائے گا۔ اور ایک بڑے محلے میں کوئی لکھنے والا یعنی منشی یا محرر وغیرہ تلاش کیا جائے گا تو نہیں ملے گا، اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں کچھ علامات بتائی گئی ہیں، جس میں ایک تو میں نے آپ سے کہا کہ مال عام ہو جائے گا قیامت سے پہلے اور بہت بڑھ جائے گا، اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے۔ اس وقت ہم دیکھیں گے کہ تجارت عام ہو جائے گی، تو آپ دیکھیں کہ اب تجارت کرنا کس قدر آسان بھی ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں گھر بیٹھے ہی کمپیوٹر پر، موبائل پر بہت کثرت سے تجارت اب عام ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہرگز نہیں تھا۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ تجارت عام ہو جائے گی اور آسانی کے ساتھ لوگ گھر بیٹھے کمپیوٹر پر، گھروں میں بیٹھ کر اپنی تجارت لین دین کا معاملہ کرتے رہیں گے۔ پھر دوسری بات کیا بتائی گئی ہے اس میں کہ علم عام ہو جائے گا، یعنی علم ظاہر ہو جائے گا۔ علم سے مراد یہاں شرعی علم نہیں، کیونکہ میں نے آپ کو ایک حدیث بتائی تھی کہ قیامت سے پہلے علماء اٹھا لیے جائیں گے، علم اٹھ جائے گا، تو یہاں پر شرعی علم مراد نہیں بلکہ دنیاوی علوم مراد ہیں، کیونکہ قیامت کے قریب شرعی علوم تو کم ہی ہو جائیں گے۔ یعنی ایسا نہیں کہ لوگ پڑھنا لکھنا بالکل چھوڑ دیں گے۔ آپ ٹیکنالوجیز کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ علم ہی ہے نا جو کہ بہت زیادہ فاسٹ ہے، بہت عام ہو گیا ہے، دوسرے علوم زیادہ ہو جائیں گے اور لوگ اس کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ ایک طرف اس حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ علم عام ہو جائے گا لیکن اس کے باوجود لکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگلی بات اس حدیث میں کیا بتائی گئی کہ لکھنے والا، منشی یا محرر، تحریر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ جو پہلے دور میں پیپر ورک ہوتا تھا، لکھنا لکھانے کا جو کام ہوتا تھا، پھر اس میں دستخط کیے جاتے تھے، اس طرح کا دور نہیں رہے گا بلکہ کمپیوٹرائز دور ہو جائے گا، ہر چیز کمپیوٹر پر لکھ دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ مراد ہے، یعنی ہاتھ سے لکھے ہوئے ڈاکیومنٹس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، ہر چیز ڈیجیٹل ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی لکھنے والا نہیں رہے گا، ہاتھ سے لکھنے والا کوئی نہیں رہے گا، مگر ڈیجیٹل کام ہوتا رہے گا۔ تو یہ بھی ایک علامات قیامت بتائی گئی ہے کہ علم عام ہو جائے گا، تجارت عام ہو جائے گی، یعنی تجارت کی کثرت ہوگی، اور لکھنے والا یعنی ہاتھ سے لکھنے والا کاتب نہیں رہے گا۔ ترقی کا زمانہ ہے، وسائل کا زمانہ ہے، لوگ گیجٹس پہ کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈیجیٹلی ہر چیز لکھی جائے گی۔ ہمیں ہماری جو مارک شیٹ اور سرٹیفکیٹ ملی تھی، میں اس ٹاپک کو پڑھ کر وہ وقت اپنا یاد کر رہی تھی کہ جب ہمیں ہماری مارک شیٹ ملی تھی تو وہ باجی نے کمپلیٹلی ہاتھ سے لکھ کر ہمیں دی تھی، یعنی کتنے نمبر میں سے پیپر تھا وہ بھی ہاتھ سے لکھا گیا تھا، اور جو نمبر حاصل کیے تھے وہ بھی باجی نے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھ کر ہمیں دیے تھے۔ لیکن اب آپ لوگوں کی مارک شیٹ کیسی ہوتی ہے؟ آ گیا نا فرق۔ تو یہ فرق یہاں بتایا گیا ہے کہ ڈیجیٹل دور ہوگا اور لکھنے والا نہیں رہے گا، ہر کوئی کمپیوٹرائز کام کو پسند کرے گا۔ پھر اگلی حدیث دیکھتے ہیں، تجارت اس قدر عام ہوگی کہ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ تجارت میں معاونت کریں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے سلام صرف جان پہچان والوں سے کیا جائے گا۔ تجارت اس قدر عام ہوگی کہ بیوی اپنے شوہر کی معاون ہوگی اور قطع رحمی عام ہو جائے گی، اسے احمد نے روایت کیا ہے۔
اسی ٹاپک پر ایک اور حدیث ہے. حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی. نمبر 1 جان پہچان کے لوگوں کو سلام کہنا. نمبر 2 تجارت کا عام ہونا حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کی تجارت میں مددگار ہوگی. نمبر 3 قطع رحمی. نمبر 4 جھوٹی شہادت. نمبر 5 سچی گواہی کو چھپانا. اور نمبر 6 قلم کا ظاہر ہونا. اسے احمد نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ بات یہاں کیا کی گئی ہے کہ تجارت تو عام ہوگی، تجارت کی تو کثرت ہوگی، جو کہ ہم نے پچھلے حدیث میں پڑھا. یہاں پر جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی تجارت میں معاون ہوگی. تو آج آپ دیکھیں کہ لڑکیاں کثرت سے وہ سبجیکٹس پڑھ رہی ہیں جو بزنس سے ریلیٹڈ ہیں. باقاعدہ شیئر رکھتی ہیں آج عورتیں اپنے شوہروں کے کام کاج میں. یہ علامت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے 100 سال پہلے بتائی، اور آج یہ ہر گھر میں دیکھی جا رہی ہے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی، ہر عورت نہ صحیح لیکن کوئی نہ کوئی ایک کام کاج میں لگا ہوا ہے. لیکن اس میں کوئی برائی نہیں، یعنی یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ علامت کوئی بری ہے. تجارت کرنا یا اپنے شوہر کے ساتھ مالی معاملات میں ان کی مدد کرنا، ان کا معاون بننا کوئی بری بات نہیں، ایسا کر سکتے ہیں. عورت تجارت کر سکتی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں. لیکن اصل بات کیا ہے کہ شرعی اصولوں کے مطابق تجارت کرتی ہے تو پھر کر سکتی ہے. آپ جانتے ہیں حضرت خدیجہ بھی تجارت پیشہ خاتون تھی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت تجارت کر سکتی ہے لیکن شرعی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شرعی اصولوں کو بالکل غیر اہم سمجھتے ہوئے مرد جو اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر کام کاج کرتے ہیں وہ ڈیلنگ میں عورتوں کو سامنے رکھتے ہیں، اور جب کلائنٹ سے بات کرنی ہوتی ہے تو عورتیں ہی ان کلائنٹ سے بات چیت کرتی ہیں، مرد پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اپنی بیویوں کو آگے کر دیتے ہیں. تو ایسا کرنا جائز نہیں. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ تجارت کو وسعت دینے کے لیے، اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے عورتوں سے بات کرواتے ہیں. تو ایسا کرنا پھر درست نہیں. ویسے تجارت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اگر اللہ کی حدود میں رہ کر کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن بہت دفعہ احتمال ہوتا ہے کہ انسان ان حدود کو پار کر جائے تو پھر یہ فکر کی بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ عورت کا تجارت کرنا یا تجارت میں مدد کرنا، لیکن عورت کو تجارت کرنے کے لیے استعمال کرنا، یہ پھر شرم و حیا کا جنازہ اٹھانے والی بات ہے کہ عورت کو کام کے لیے استعمال کیا جائے. عورت اگر انفرادی طور پر بھی تجارت کر کے شوہر کی مددگار بنتی ہے تو اس میں بھی عورت کو حرام اور حلال کا خیال رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ غیر مردوں سے، نامحرموں سے اتنا فرینک ہو کر بات چیت کی جائے کہ ان حدود کو پار کر دیا جائے جس میں اللہ تعالیٰ نے رکاوٹ رکھی ہے، یا جن کاموں کو کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، جن کو اللہ نے ناپسند کیا ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں نے اپنے آپ کو بہت سستا کیا ہوا ہے. تجارت کی غرض سے، پیسہ کمانے کی غرض سے اپنے حسن کو بیچتی ہیں. ماڈلنگ شو کیا ہے؟ ماڈلز جو ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں تو ہماری ہی مسلمان عورتیں، لیکن صرف اور صرف پیسہ کمانے کی غرض سے اپنے آپ کو انتہائی سستا کیا ہوا ہے. تو اس طرح کے کام کاج تو ہرگز بھی اس کی اجازت نہیں دین میں. ایک بات جو قابل توجہ ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کے ساتھ کام کرتی ہے مل کر، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے شوہر کی برابری پر آ جائے گی. لیکن ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے، وہ اگر فیملی میں کبھی بھی کوئی ایشو آتا ہے تو وہ اپنے شوہر سے فوراً سے فارغ ہو جاتی ہے. یعنی اپنے شوہر کو یا تو فارغ کر دیتی ہے یا خود اس سے سیپریشن لے لیتی ہے. کیا کہہ کر کہ مجھے کمانا آتا ہے، میں اپنا خرچہ خود اٹھا سکتی ہوں، میں اپنا گھر خود چلا سکتی ہوں. یہ کہہ کر وہ شوہر کو بالکل غیر اہم کر دیتی ہے. شوہر تو پھر بھی شوہر ہی رہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے درجے عورت پر زیادہ رکھے ہیں، اس کو قوام بنایا ہے. تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ اپنے شوہر کی برابری پر آ جائیں. انیشلی تو کیا ہوتا ہے کہ وہ مدد کی طور پر ہی کام کاج شروع کرتی ہے، لیکن پھر آگے جا کے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اس کو کہتی ہے کہ آئی ایم ناٹ ڈیپینڈنٹ آن یو، میں اپنا خرچہ خود چلا سکتی ہوں اور میں اپنا گھر خود دیکھ سکتی ہوں، اور ذرا ذرا سی باتوں پر تعلقات ختم اور سیپریشن ہو جاتی ہے.
تو ان باتوں کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر آپ اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنے گھر میں تجارت کا کوئی کام کر رہی ہیں تو عورت پھر بھی عورت ہی ہے. اس کو ہر طرح سے اللہ کے حدود کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اللہ کی پسند اور ناپسند کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اللہ کی ناراضگی کا بھی خیال رکھنا چاہیے. پھر جا کر وہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر نہیں اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے لگتی ہے تو ایسا کام کرنے سے بہتر ہے کہ وہ گھر بیٹھی رہے اور اپنے گھر کے فرائض اور ذمہ داریاں سنبھالے. اس حدیث میں اور بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں. ایک اور بات جو اس میں بتائی گئی ہے قلم کا ظاہر ہونا، یعنی لکھی ہوئی کتابیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، بہت سے لوگ لکھ پڑھ جائیں گے اور بہت کچھ لکھا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو گنے چنے لوگ ہی لکھنا جانتے تھے، لیکن بعد کے زمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی عام ہو جائے گا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قلم سے آگے اب کمپیوٹر کا دور آ گیا ہے، یعنی قلم سے تو لکھنا بہت سارے لوگوں نے کئی کتابیں لکھی اور محفوظ بھی کیا گیا ہے اس علم کو، لیکن جو کمپیوٹرائز دور ہے وہ اب زیادہ عام ہو جائے گا. تو یہ بھی قلم کا ظاہر ہونے کی ہی مثال ہے. اسی طرح سے بول کر لکھوانا، یہ بھی اسی میں ہی آ جاتا ہے. آپ بولتے جائیں اور آپ کے نیٹ پر وہ چیز لکھی جاتی جا رہی ہے، تو یہ بھی قلم کا ظاہر ہونا ہی ہے. تو اس طرح سے بھی یعنی کمپیوٹر سے نیو ٹیکنالوجیز کے ساتھ بھی بہت کچھ لکھا اور لکھایا جا رہا ہے اور اس علم کو بھی محفوظ کیا جا رہا ہے. تو یہ مراد ہے قلم کا ظاہر ہونا. ٹھیک ہے، چلے لاسٹ اگلی حدیث. جگہ جگہ تجارتی مراکز قائم ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہوں. جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، تجارتی مراکز عام ہو جائیں گے، وقت گھٹ جائے گا، حرج بہت زیادہ بڑھ جائے گا. عرض کیا گیا حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتل کرنا. اسے احمد نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں کیا بتایا گیا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہوں، یعنی جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، تجارتی مراکز عام ہو جائیں گے، یعنی مارکیٹ بہت قریب قریب ہو جائے گی. کیسے؟ وہی بات کہ جو دور آج کل چل رہا ہے، ایک کلک پر آپ ایک ویب سائٹ پر چلے جائیں تو آپ امریکہ پہنچ جائیں گے اور ایک کلک پر آپ کسی اور ملک میں پہنچ جائیں گے. تو تجارتی مراکز عام ہو جائیں گے، یعنی مارکیٹس بہت قریب قریب ہو جائیں گی. اگر آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پڑے، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا پڑے کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو کتنا وقت لگے گا؟ ممکن بھی نہیں ہوتا بسا اوقات تو. لیکن آج آپ اپنے موبائل پر ہی آرڈر پلیس کریں آن لائن اور وہ چیز آپ کے گھر کے اندر موجود ہوتی ہے. تو اس طرح سے تجارتی مراکز بھی قریب قریب ہو جائیں گے. تو آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پیشین گوئیاں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی باتیں ہمیں بتائیں، اور گھر بیٹھ کر کاروبار کرنا پہلے کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن آج ایک طرف سے سامان اٹھا کر دوسری طرف سیل کر دیتے ہیں، گھر بیٹھ کر ہی ہمارے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں تھیں جو آج ہمارے سامنے ہیں. اور جتنی بھی علامات اب تک ہم پڑھ رہے ہیں وہ سب کے سب ظاہر ہو چکی ہیں، اور ہم اس دور میں جی رہے ہیں جو فتنوں کا دور ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے. بار بار میری یہی دعا ہے، اور آپ سب بھی اپنے لیے دعا کرتے رہیں کہ ہماری آخرت ایسی ہو کہ جو اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم قیامت سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں، کیونکہ نیک لوگ قیامت سے پہلے اٹھا لیے جائیں گے. اللہ ہم پر وہ قیامت نازل نہ کرے. اللہ سے ہر وقت اپنے لیے یہ دعا ضرور کیا کرے، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی گھڑی، کون سا لمحہ ہم کسی غلط کام میں ملوث ہو جائیں. تو ایسے لوگوں کی صحبت بھی اختیار کریں جو نیک ہوں، جو برے ہوں، جو بد ہوں، ان کی صحبت بھی اختیار کرنے سے اللہ سے پناہ مانگیں. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے شرک کی کثرت، بدعات کی کثرت، تجارت کی کثرت، ان علامات کے بارے میں پڑھا، اور یہی آج ہم اپنی کلاس مکمل کرتے ہیں.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.